جب بھی رب سے مانگو تو اس کا کرم مانگو، فضل مانگو۔ ہم چیزیں مانگتے ہیں۔ ایک صاحب گھر مانگ رہے تھے تو بابا جی نے سن لیا، بولا گھر کیوں چاہیے؟ کہا سکون کے لیے۔ تو فرمایا سکون ساتھ میں مانگو نا، تو سکون والا گھر آتا۔ گھر مل گیا، سکون ہی نہ ملا تو ایسے گھر کا کیا فائدہ؟ ایک صاحب کو دیکھا، وہ دعا کرانے آ گئے، صاحب دعا کریں اللہ اولاد دے۔ فرمایا یوں دعا مانگو، اے اللہ نیک صالح اولاد دے۔ ایک عورت نے ایک دن کہہ دیا، اے اللہ مجھے بغیر کسی مشقت کے 30 لاکھ روپے دے دے۔ دیت میں 30 لاکھ روپے ملے اسے۔ ایک عورت کہنے لگی کہ مجھے کچن میں کوئی کام نہ کرنا پڑے، معذور ہو گئی۔ ارے کم سے کم دعا مانگتے وقت یہ تو سوچو کہ مانگنا کیا ہے۔ پیسے مانگنے، اللہ برکت والے پیسے دے، خیر والے دے، آسانی والے دے۔ کوئی عافیت تو مانگے، خالی چیزیں مانگنے میں لگے ہوئے سارے۔ عافیت مانگے، صحت مانگے، تو رب تو بڑا کریم ہے، مانگے اس سے، اس کا کرم مانگے، فضل مانگے۔ ہمارے بابا جی بڑی پیاری بات بتاتے تھے، کبھی کبھی بات بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن ہوتی بڑے کام کی۔ کہنے لگے کہ جو چیز تم خود حاصل کرنے کی جستجو میں لگے ہوتے ہو نا، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی تمہاری ہوتی ہے، اور جو چیز وہ اپنے کرم سے، فضل سے عطا فرماتا ہے، سنبھالتا بھی خود ہے۔ لوگوں کو مشہور ہونے کی بڑی جلدی ہوتی ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، ویوز آ جائیں، یہ ہو جائیں، وہ ہو جائیں۔ ارے بھائی ہو گیا سب کچھ تو آپ خود ہی سنبھالنا پڑے گا آپ، اور اگر اس نے مقبول کر دیا تو ذمہ داری بھی اسی کی ہے۔ سوچیں اگر انسان کو موت نہ آئے اور عمر بڑھتی جائے تو ہوگا کیا اس کا؟ یہ بھی اس کا انعام ہے۔ بس اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ بڑی عمر کی دعا کریں۔ میں کہتا ہوں جب بھی دعا مانگیں درازی عمر بالخیر مانگیں۔ ہم لوگ دعا تو کرتے ہیں لیکن ہمیں دعا مانگنا ہی نہیں آتا۔ جب بھی درازی عمر کی دعا مانگو تو کیا مانگو؟ اے اللہ ایمان والی، عافیت والی، برکت والی، صحت والی درازی عمر بالخیر دے۔ یوں دعا مانگ۔ ایسے ہی بندہ حضرت صاحب دعا کریں اللہ گھر دے دے، بھائی گھر کیوں چاہیے؟ سکون کے لیے، تو یوں دعا مانگو اے اللہ سکون والا گھر عطا فرما۔ حضرت صاحب دعا کریں گاڑی مل جائے، بھائی گاڑی کیوں چاہیے؟ آسانی کے لیے، تو پھر یہ دعا کرو اے اللہ آسانی والی گاڑی عطا فرما، آسانی والی سواری عطا فرما۔ پتہ چلا گاڑی آئی، آسانی نہیں آئی، تو پھر ایسی گاڑی کا کیا کرنا؟ حضرت دعا کریں اللہ اولاد دے دے۔ بھائی اولاد کی دعا جب بھی مانگو یوں دعا مانگو اے اللہ نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ قرآن نے ایک دعا سکھائی کہ یوں دعا کیا کرو کہ اے اللہ میری اولاد کو، میری ازواج کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں متقین کا امام بنا۔ کیا خوبصورت دعا ہے۔ یعنی میں اپنی اولاد کو دیکھوں، اپنی ازواج کو دیکھوں تو میری آنکھوں کو، ان کے جو کام ہیں ان کو دیکھ کر مجھے خوشی ہو، اور انہیں متقین کا امام بنا۔ تو متقین کا امام کون ہوگا؟ جو خود متقی ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے امامت کا ایک مسئلہ بھی ہے کہ سارے لوگ کھڑے میں تو امام کس کو بنایا جائے گا؟ کہا جاتا ہے جو ان میں حافظ ہو، عالم ہو، اس کو امام بناؤ۔ اب پتہ چلا سارے ہی حافظ ہیں، سارے ہی عالم ہیں، اب کس کو بنائیں؟ اب اس میں دیکھا جائے گا کہ کون باعمل ہے۔ پتہ چلا سارے ہی تقوی والے ہیں، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ عمر میں سب سے بزرگ کون ہے۔ تو متقین کا امام کون بنے گا؟ جس کی عمر بھی دراز ہوگی اور نیکوکار بھی ہوگا۔ دعا تو دیکھیں اے اللہ میری اولاد کو، میری ازواج کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور انہیں متقین کا امام بنا۔ تو دعا مانگنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے۔